صورتحال کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ پاکستان میں پرائم منسٹر نے اپنا جلسہ کیا جس میں مختلف اعداد و شمار ہمارے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں جو کہ 28,000 سے لے کے 10 لاکھ کے درمیان ہے۔ یہ گراؤنڈ جہاں پر لوگوں کو جمع ہونا تھا اس کی ایک کیپیسٹی جو ہے، مگر جب جلسے کی فوٹیج دیکھتے ہیں تو تا حد نگاہ لوگوں کا ایک جمع غفیر نظر آتا ہے جس میں مختلف شہروں سے لوگوں نے ٹریول کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مگر ظاہر ہے ہر جگہ کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کیپیسٹی سے کتنے لوگ زیادہ تھے۔ حالانکہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز موجود ہیں، تمام لوگ اپنے پاس سیل فون رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور یقیناً جو ٹاورز ہیں وہ آپ کو صحیح اعداد و شمار دے سکتے ہیں، مگر ہماری ہر چیز مبہم ہے۔ مگر اس جلسے میں ایک پاکستان میں 2 چینجز اس وقت آئے ہیں۔ ایک تو جب یہ جلسہ ہوا تو پرائم منسٹر آف پاکستان انہوں نے اپنی جیب سے ایک خط لہرایا، اسی خط کو بیس کرتے ہوئے جنرل صاحب سے ملاقات کے بعد آج 4:45 سے لے کے 5:10 تک میں وہ کور کروں گی کہ بھٹو صاحب جب تھے تو ان کو بھی ایک خط ملا تھا اور یہ انہوں نے بھی وہ خط دکھایا تھا، مگر آج ہم آپ کے ساتھ باقاعدہ وہ انٹرویو بھی شیئر کریں گے۔ پہلا انٹرویو جو میں نے آپ کے ساتھ اس حوالے سے شیئر کرنا ہے، یہ امریکن ایمبیسی کے جو ڈپٹی چیف تھے، ان کا میں نام بھی ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلی جا رہی ہوں۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا اپریل 2010 میں، ٹھیک ہے۔ اس وقت کے امریکی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف مشن جیرلڈ فیورسٹن جو تھے، انہوں نے انٹرویو دیا تھا۔ میں بالکل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ انٹرویو۔ اس انٹرویو میں یہ بالکل انہوں نے ذکر کیا تھا کہ 10 اگست 1976 کو لاہور میں اس میٹنگ کے عینی شاہد تھے جو جیرلڈ فیورسٹن تھے، اور اس میں بھٹو صاحب کو ہنری کسنجر وہاں پہ اس ملاقات میں موجود تھے اور بھٹو صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنا ایٹامک پروگرام ختم کر دیں، جب بھٹو صاحب نے بڑے کلیئر ورڈز میں اس کو مسترد کر دیا تھا۔ یہاں پر میں ایک اور بھی ذکر کرنا چاہتی ہوں، اسی حوالے سے ایک اور امریکن ہیں جو کہ میں نے بالکل ان کا نکالا ہوا ہے، یہ ایکس یو ایس اٹارنی جنرل رامزے کلارک۔ میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کیا ہے، آپ گوگل کر کے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ نیو یارک میں 93 ایئرز کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ رامزے کلارک فارمر اٹارنی جنرل ہو وینٹ ٹو پاکستان، 1976 میں یہ پاکستان گئے تھے اور یہ ذوالفقار بھٹو صاحب کا کیس لڑنا چاہتے تھے، بٹ انفارچونیٹلی اس وقت کے جو پریزیڈنٹ ضیاء الحق صاحب تھے، رجیم، انہوں نے کوٹ ان کوٹس میں جناب یو ایس اٹارنی جنرل who went to Pakistan in 1976 to defend under trial Zulfikar Ali Bhutto but was prevented by the President Ziaul Haq regime from appearing in the Supreme Court. انہوں نے ان کو اپیئر ہونے سے منع کر دیا تھا۔ تو بھٹو صاحب کو یقیناً انٹرنیشنل پریشرز تو ہیں نا، اب آج اس کے لیے تو بائیڈن صاحب وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ نہیں، بائیڈن صاحب کہتے ہیں میں اپنے بیان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، مگر وائٹ ہاؤس اور وزیر خارجہ جو اینتھنی بلنکن ہے وہ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ نو 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 امریکہ ڈزنٹ نیڈ ٹو چینج دا رشین رجیم۔ باقاعدہ آپ ہر جگہ پہ اس نیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج پریزیڈنٹ صاحب نے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے وہ ایک لیٹر بھی دکھایا، کہا گیا یورپین یونین نے شاید کوئی لیٹر ان کو لکھا ہے، مگر کیا لیٹر ہے؟ دیر آر فیو تھنگز، ہم جیسے اپنے گھروں میں بھی پالیٹکس اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے، اگر وہ میرے جیسے نالائق انسان کے ہاتھ میں اس طرح آئے گا تو ساروں کا ساری چھیل کے رکھے گا نا۔ تو مطلب دیر آر فیو ڈپلومیٹک چیزیں جو ڈپلومیٹک انکلوجر میں ہی رہنی چاہیے، اس کو پبلک نہیں ہونا چاہیے۔ جنرل صاحب میرے ساتھ ہیں، لیفٹیننٹ جنرل جناب غلام مصطفیٰ صاحب۔ اس دوران اگر آپ کی کوئی کال ہوگی وی ول ویلکم یور کال 4166201778۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں خیریت سے ہوں، آپ کیسے ہیں؟ گریٹ ایز یوزول۔ تھینک یو ویری مچ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی، زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سر پاکستان کی اگر میں صورتحال کو ڈسکس کرتی ہوں، اور یہ جلسہ تو ہو گیا مگر پاکستان میں بڑا چینج بھی آیا جس میں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب، کیا ان کی صحت اس کی اجازت دیتی ہے کہ وہ یہ تمام ذمہ داریاں اپنے نام کر سکیں یا ان کو ادا کر سکیں گے؟
دیکھیے اپیرنٹلی تو وہی لوگ آل رائٹ کافی ایکٹیو بھی ہیں, وہ پالیٹکس میں دائیں بائیں بھی پھر رہے ہیں, پھرتے رہے ہیں کافی پچھلے دنوں جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے. تو امید تو یہ کرنی چاہیے کہ اگلے سال 1.5 سال جو ہے وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بحسن طریقے سے نبھا سکیں. آمین. وہ 5 سال میں ان کو دیکھا ہے کام کرتے ہوئے, آئی سین ویری کلوزلی, اور بڑے افیکٹو چیف منسٹر ہیں, بڑی ملائم طبع ہیں اور بات نہیں سخت نہیں کرتے لیکن اپنی بات منوانا جانتے ہیں اور کام لینا جانتے ہیں. ان کے دور میں کافی اچھے کام ہوا تھا پنجاب میں. پنجاب واز اے پروگریسو ڈیولپنگ پروونس ایٹ دیٹ ٹائم. میں نے سر ابھی بلکہ ذکر کیا ہے, انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی کپل آف پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایسی چیزیں کی تھیں جو کہ میرا خیال ہے اوورسیز پاکستانی بھی اس کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے. تو یہ تھا کہ بیکاز دے آل یوز PIA سروسز, تو اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو جب وہ پاکستان جاتا ہے تو وہ کس طرح جاتا ہے. کچھ اور چیزیں بھی تھیں, 2-3 چیزیں بڑی کمال کی انہوں نے اپنے دور میں کی تھیں. ایک تو آپ نے یہ بڑی خوبصورت بات کی, پرائم منسٹر نے بہت بڑا جلسہ کیا. انفارچونیٹلی ہم ہر چیز کو کنٹروورشل کر لیتے ہیں. یہ تعداد 28,000 سے لے کے 10 لاکھ میں ہے. ظاہر ہے وہاں پہ ایک گراؤنڈ کی ایک کیپیسٹی ہے, میرا اس سے کنسرن نہیں. مگر پرائم منسٹر نے 2 چینجز آ گئے. پہلا چینج تو آیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب پرویز الہی صاحب ہو گئے. انہوں نے ایک لیٹر دکھایا, انہوں نے کہا کہ باہر سے کیا پریشر ہے. اس لیٹر کا بھی آپ تذکرہ کریں. جبکہ جناب بائیڈن صاحب جب برسلز میں موجود تھے اور نیٹو کے ممالک سے ملاقات کرنے کے لیے اور پولینڈ میں تشریف لے کے جاتے ہیں, تو انہوں نے جو بیان دیا جس کا پچھلے 3 دن سے وضاحتیں دے رہا ہے وائٹ ہاؤس کہ نہیں ان کا مقصد رژیم کو چینج کرنا دی, جس میں انہوں نے کہا تھا فار گاڈ سیک پوٹن ہیز ٹو گو. تو آپ کیا فرمائیں گے یہاں پہ اس لیٹر کے بارے میں؟ اور بھٹو صاحب کے بارے میں تو آج میں پروفز کے ساتھ آئی ہوں کہ بھٹو صاحب کو بھی لیٹر ایسا آیا تھا. دیکھیے یہ آج کے دور میں کسی لیٹر کا لکھے جانا بذات خود ایک اچنبے کی بات لگتی ہے ظاہر, کیونکہ میسیجنگ اس قسم کی اگر آپ لکھ کے بھیج رہے ہیں تو اس کے چند ایک مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو لیٹر لکھ رہے ہیں ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ اس کو کتنا پبلک کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا, یا وہ چاہتے ہی ہیں کہ یہ پبلک ہو اور پتہ چلے کہ پاکستان کو اس طریقے سے بھی پریشرائز کیا جا سکتا ہے. بات کرتے انہوں نے لیٹر آیا وہ کر دیتے اس کو پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے, بتانے کے لیے ہمارے لوگوں کو. جہاں تک دیکھیے لیٹر کا تعلق ہے, مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ لیٹر ہی آیا تھا, لیکن میرا خیال ہے ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کو ایڈریس نہیں کیا گیا تھا یہ, اور یہ لکھوایا گیا تھا. اور میرے خیال فارن منسٹر صاحب کو لیٹر ملا ہے یہ, اور دس واز اراؤنڈ دی ٹائم جب یہ 7 مارچ کو میرا خیال ہے یہ ریسیو ہوا ہے پاکستان میں. اور یہ اس لیٹر میں جو چیزیں چلنے جو سامنے آئی ہیں ابھی تک, پرائم منسٹر کے اسپیشل جو ان کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں انہوں نے بات کی تھی کہ اس میں ایک خاص طریقے سے ایک تھرٹ دیا گیا تھا, اور ساتھ نو کانفیڈنس موشن کی بھی بات کی گئی تھی کہ پاکستان پرائم منسٹر خلاف ہی آ سکتی ہے یہ. اور یہ چیز کوئی چھمنے والی بات نہیں ہے. آپ ابھی بائیڈن کی بات کریں, اس سے پہلے جیسے یہ یوکرین پہ روس کا جو اسپیشل آپریشن ملٹری آپریشن شروع ہوا تھا, تو ان کے سینیٹر ہیں لنڈزے گراہم, میں خیال نام ان کا شاید, انہوں نے تو بڑا واضح کہا تھا کہ بھئی ہمیں اسیسنز کو لانچ کرنا چاہیے تاکہ پیٹن کو ختم کیا جا سکے. یہ کوئی امریکن جو سسٹم ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. میں بلکہ یہاں پہ خاص طور پہ جی سر آپ کی آواز کٹ گئی تھی, آپ کیری آن کیجئے سر. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رجیم چینج کے جہاں تک تعلق ہے یہ کوئی ان کے لیے نئی چیز نہیں ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اپنا انٹرسٹ ان کا خطرے میں ہے تو رجیم چینج کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. وہ آپ دیکھ لیے عراق میں کیا ہوا جب صدام نے کہا کہ ہم یورو میں ٹریڈ کریں گے, ابھی ڈالرز میں ٹریڈ نہیں کریں گے آئل کا, تو صدام ہیڈ ٹو گو. پھر جب قذافی صاحب نے کہا جی ہم آئل کا جو ہے وہ گولڈ بیسڈ ٹریڈنگ ہوگی ہماری, قذافی ہیڈ ٹو گو. سیریا اپنا ایجپٹ میں آپ دیکھیے ڈیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیڈ ٹو گو, اور سیسی صاحب واز انسٹالڈ. اسی طریقے سے الجیریا میں فرانس کا یہ کارنامہ ہے کہ وہاں پہ رائٹ ونگ حکومت الیکٹ ہو گئی تھی, جو اسلامک پارٹی تھی ان کی, ان کو حکومت نہیں لینے دی گئی, ان کو ہٹا دیا گیا ان کو 10 سے. تو یہ تو ہے جو چاہے وہ کرتے رہتے ہیں. ایران میں کتنے عرصے سے لگے ہوئے ہیں وہ
اس سے پہلے مصدق صاحب کی حکومت کو انہوں نے چینج کیا اور شاہ فرحان کو لے کے آ گئے امریکن جو تھے وہاں پہ. تو یہ تو ان کا ایک طریقہ کار ہے, اس میں ہمیں کوئی چھمے والی بات نہیں ہے, جس سے میٹر آف ریکارڈ. تو اس لیے اگر پاکستان میں وہ رجیم چینج کرنے کا ان کا ارادہ تھا یا ہے تو وہ اس میں کوئی شرم شرم نہیں رکھتے وہ لوگ. وہ اس لیے بھی دیکھیے پاکستان کو سٹیبل ہو جانے دینا, افغانستان کو سٹیبل ہو جانے دینا, اور جب یہ سٹیبل ہو جائیں اور یہ اپنے ترقی کی طرف چل پڑیں اور پاکستان جو بیلٹ روڈ انیشیٹو میں ایک پیوٹل پوزیشن میں ہے اور یہ باقاعدہ جو کنیکٹیوٹی ہے وہ افیکٹو ہونا شروع ہو جائے تو اس خطے میں تو جو اکنامک پاور ہے, جو بیلنس ہے اکنامک پاور کا, وہ تو ٹوٹلی اس میں شفٹ ہو جائے گا, اور یہ جو اسٹرینتھ ہے ویسٹرن ورلڈ کی وہ ختم ہو جائے گی اس سے. اور وہی اس چیز سے وہ خوفزدہ بھی ہیں جس کے لیے وہ انٹرنیٹ کی انٹرپشن ہمیں آ رہی ہے. میں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہمیں آ رہا ہے. اسلامک ملک ہے. جی سر. پاکستان ایک اسلامک ملک ہے, دنیا کے اس خطے میں واقع ہے جو انتہائی اہم ہے. پھر یہ ایک نیوکلیر پاور ہے اور ویری کریڈیبل ان کا جو ڈیلیوری سسٹم ہے پاکستان کا, از اے اسٹرانگ الحمدللہ اینڈ افیکٹو آرم فورسز. تو اس لیے پاکستان کو کمزور کرنا یا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز رکھنا یہ ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے. اس میں ہمیں کوئی وہ اچنبھا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہمیں اسی کو ریئلائز کر کے اپنے جو پالیسیز ہیں اس کو اس طریقے سے ہمیں ترتیب دینا پڑے گا کہ ہم جو ہماری جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, جہاں پہ ہمارے لوگ استعمال ہو جاتے ہیں, سر پرائم منسٹر نے بات کی تھی, کچھ دانستہ اور کچھ نادانستہ, ان سے بچنے کے لیے ہمیں بڑا واضح اپنا ایک سسٹم بنانا پڑے گا. بہت شکریہ جناب لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اس وقت. سر آج عدم اعتماد کی تحریک بھی پیش ہو گئی, مگر اس سے پہلے پنجاب میں بزدار صاحب کو ہٹانے کے بعد ظاہر ایک بہت بڑا گیپ تھا یہ والا, وہ خواہش تو پوری کر دی گئی. تو واٹ ڈو یو تھنک, حالانکہ خیال یہ تھا کہ شاید ابھی بھی پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ ڈیزالو کرنے کے بعد کہہ دیں گے کہ جی میں نیا الیکشن کرواتا ہوں, تو کیوں نہیں یہ کیا جا رہا؟ تو what do you see, where do you see this situation in next few days? دیکھیں جی 31 کو شروع ہو جائے گا اس کے اوپر بھی, within 7 days, آج پیش ہو گئی 7 days, it has to be done. میرا اپنا اندازہ شروع سے یہ تھا کہ ultimately the government will prevail, اور یہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے یہ پاس نہیں ہوگا. اس میں اگر پیش ہو گیا, الٹیمیٹلی پیش تو ہو گیا ہے, اس میں ووٹنگ کی ایک تو یہ بھی بات چل رہی ہے کہ شاید نوبت ہی نہ آئے, اور کچھ جو اس وقت اپوزیشن میں ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں شاید وہ بھی اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو بھی اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, جو وجہ بھی ان کی ہے اس فیصلے پہ آنے کی. لیکن کافی اسٹرانگ اس وقت یہ انڈر کرنٹس ہیں کہ گورنمنٹ ول پریویل, اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سروائیو کر جائے گی, اور سروائیو کرنے کے بعد یہ چلتا رہے گا, اور ہوپفلی بائی دی اینڈ آف دی ایئر الیکشن مائٹ بی اناؤنسڈ, اور نیکسٹ ایئر ارلی نیکسٹ ایئر میں خالی الیکشن بھی ہو جائیں گے پاکستان میں انشاءاللہ. اور ظاہر ہے اگر الیکشن ہی ایک مسئلہ ہے تو الیکشنز اگر ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے, اور یقیناً پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی کھلے دل کا ثبوت دینا چاہیے. سر ہم ہر چیز کو متنازع بنا دیتے ہیں, اگر ایون کوئی اسلامک مہینہ ہی ذرا امپورٹنس کا اختیار کر لیتا ہے نا تو ہم اس کو بھی وہ کانٹروورشل بنا دیتے ہیں. ظاہر ہے یہاں جب میں نمبر آف پیپل دیکھتی ہوں تو تاحد نگاہ لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں, مگر ظاہر ہے اس گراؤنڈ کی ایک خاص کیپیسٹی ہے, مگر جو لوگ اندر داخل ہو سکے نہیں داخل ہو سکے, دور تک لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں. اور اس میں ابھی وہ ماجد جمال صاحب بلکہ لگے مجھ سے بات کرنے, وہ جی اسلام جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا. میں نے کہا جھوٹ بولنے کی اجازت تو بالکل نہیں دیتا, مگر مسلمان ہی سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے, ہر ریلیجن ہی برا کام کرنے سے روکتا ہے, یہ ہمارا آخر ہو جاتا ہے. تو یہ کیوں اتنی مبالغہ آ رہی, یعنی کنٹری امپورٹنٹ ہونے کی بجائے ہمارے اشخاص امپورٹنٹ ہے, اس کو ہر چیز کو ہم متنازع بنا دیتے ہیں کہ 28,000 سے لے کے 10 لاکھ تک لوگوں کا جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے, آپ کی آنکھوں نے کیا دیکھا, یا
کیا آپ کو آرمی سے پتہ چلا؟ دیکھیے ایک تو جو پریڈ گراؤنڈ ہے نا، پریڈ گراؤنڈ از 3 کلومیٹر بائی 2 کلومیٹر، بہت بڑا گراؤنڈ ہے یہ، اس کو فل کرنا ہی کافی ایک معنی رکھتا ہے. اور جو دوست وہاں پہ موجود تھے اور جنہوں نے بعد میں بھی دیکھا کہ ابھی تک لوگ باقاعدہ 2 گھنٹے باہر انتظار کر رہے تھے، ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی آنے کی، ٹائم نہیں مل رہا تھا، بلکہ لوگوں نے باقاعدہ ریکویسٹ بھی کی کہ پرائم منسٹر اپنا ایڈریس تھوڑا ڈیلے کر دیں، لیکن لیٹ ہو رہا تھا. تو یہ چاروں طرف سے جو پنڈی کو یا اسلام آباد کو آنے والے رستے تھے، آل چوکڈ یسٹرڈے. تو دیٹ واز دی کائنڈ آف. تو پھر جو انرجی تھی کراؤڈ کی، جس طریقے سے وہ پرائم منسٹر کو رسپونڈ کر رہے تھے، اور جس طریقے سے لوگوں کا وہاں پہ جو انٹرویوز ہو رہے تھے، بڑی بڑی دور سے لوگ آئے ہوئے تھے، کچھ بیچارے جو معذور تھے، ویل چیئر پہ تھے، بوڑھے تھے، بچے تھے. اٹ واز اے ویری 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 اسٹرانگ کراؤڈ آئی وڈ سے. اور پرائم منسٹر کی جو باڈی لینگویج کراؤڈ کو دیکھ کے تھی، آلسو انڈیکیٹڈ کہ ہاؤ چارجڈ ہی ہمسیلف واز. مطلب ہی اسپوک فار اباؤٹ 100 minutes. اور جس طریقے سے اس کے بعد کا جو ریئیکشن تھا سارا، تو میرا خیال ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں ہر چیز سیاسی نقطہ نظر سے دیکھی جا رہی ہے، پھر شخصیت پرستی ہمارے ہاں اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم اس کے بیونڈ یا اس سے شارٹ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. ایک شخصیت ہے یا دوسری شخصیت ہے، اور ساری سوچ ہماری اس شخصیت کے ارد گرد گھومتی ہے. چاہے اس کو ہم اگر کوئی عمران صاحب کو اچھا سمجھ رہا ہے تو خان صاحب کو اچھا ہی ہے ان کے لیے، کوئی میاں صاحب کو اچھا سمجھ رہا ہے تو ان کے لیے ہے. وہ یہ ہم انسان کے درجے سے بلند کر کے ان کو لے جاتے ہیں اس میں. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنا ہم ان کو بلند لے کے جاتے ہیں اتنے ہی پھر ہم سے نیچے گرتے بھی ہے. کوئی انسان تو انسان ہے، انسان تمام خوبیوں خامیوں کے ساتھ انسان ہے. ہر ایک انسان، کوئی انسان پرفیکٹ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شاید پرفیکٹ تو انسان کوئی بھی نہیں بنا اس کے بعد. تو ہر انسان میں خامیاں ہیں، ہر انسان میں خوبیاں بھی ہیں. تو ہم اگر ان کو بحیثیت انسان پلیٹ فارم پہ ہم اگر ان کو رکھیں تو ان لیڈرز کے لیے بھی اچھا ہے، اور عوام کے لیے بھی اچھا ہے، اور ان پارٹیز کے لیے بہت اچھا ہے. پھر وہ ایک لیول پہ آ کے بات چیت بھی کر سکتے ہیں. ورنہ ابھی تو حالت یہ ہے کہ جو پارٹی لیڈرز ہیں دے آر دا کنگز، وہ ان کے سامنے کسی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اس قدر ڈومیننٹ ہیں وہاں پہ واٹ ایور ریزنز. اسی لیے ان کے دیکھیں نا فیملیز، وہ جو حضرت نثار صاحب کہتے ہیں یہ پارٹیز نہیں ہے، یہ کمپنیز ہیں انکارپوریٹڈ، جہاں پہ کمپنی ٹرانسفر ہوتی ہے والد کے بعد اپنی اولاد کو، اولاد کے بعد اگلی اولاد کو. تیسری جنریشن تک تو ہم پہنچ چکے ہیں ابھی تک، چاہے وہ سو کال دینی جماعتیں ہیں یا جو سو کال پولیٹیکل پارٹیز ہیں. تو اس لیے چونکہ ہم نے شخصیت پرستی کو اس حد تک ہم نے اٹھا دیا ہے جس کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو، جس کا نقصان ہو رہا ہے ہماری پالیٹکس کو، جس کی وجہ سے بہت اچھے اچھے لوگ، ویسے ہر پولیٹیکل پارٹی میں بڑے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں، بہت سمجھدار لوگ موجود ہیں، لیکن ان کو آگے آنے کا موقع نہیں مل سکتا، کیونکہ شاید وہ جو شخصیت جس کو ہم نے لارجر دین لائف بنا کے اپنے سر پہ بٹھایا ہوا ہے، اس کے سامنے بات کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہوا ہے، یا وہ بات کی سننے کو تیار نہیں ہے. اس لیے وہ غلطیاں بھی بہت بڑی بڑی کرتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی روکنے کو تیار نہیں ہے، اور ان کو کوئی چیک کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی ڈفرینٹ ویوز دینے کو تیار نہیں ہے. تو نقصان تو لیڈرشپ. سر میں آج عمران خان پاکستان کا بہت نقصان ہے. جی، عمران خان صاحب کا جلسہ تو ہوا، مگر اپوزیشن کا جلسہ آن دا وے ہے. لاہور میں تو سنا اجتماع بڑا تھا، اس کے بعد پھر گجرانوالہ سے ہوتے ہوئے. وہ جلسے کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پرامن پرسکون جلسہ چل رہا ہے؟ اور کیا یہ تو نہیں کہ پاکستانی قوم اتنے برے طریقے سے ڈیوائیڈ ہو گئی ہے؟ وہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ڈویژن تو ہے، اور میرے لیے، ہم جیسے لوگ جو پاکستان کے ساتھ پلے بڑے ہیں، ان کے لیے تکلیف دہ بات ہے کہ ہم نے، چاہے وہ سیاسی وجوہات ہیں، ہماری اپنی سوچ کی لمیٹیشنز ہیں، چاہے عقائد کی بنیاد پر ہیں، چاہے لینگویج کی بنیاد پر ہیں، صوبائیت کی بنیاد پر ہیں، ہم میں ڈویژنز ہیں، اور وہ دن بدن بڑھ رہی ہیں، شارپ ہوتی جا رہی ہیں. اور یہی وہ فریکچرز ہیں جن کا دشمن ہم سے فائدہ اٹھا کے انہی کو بیچ میں لا کے وہ ہمارے خلاف استعمال بھی کرتا ہے اس میں. تو اب بھی یہی صورتحال ہے، اور جو لینگویج استعمال ہو رہی ہے، طریقے سے بات چیت ہو رہی ہے،
अभी मैं मौलाना फजल रहमान साहब की बात सुन रहा था, बड़ी तकलीफ दे थी उनकी बात कि मेरी रहनुमाई में 5 लाख जयद जो उलेमा है उन्होंने फितवा सादर कर दिया है कि भाई ये हुकूमत जो है ये मुनकर है, इनको जाना होगा। इस्तग़फ़ार। और अगर घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा तो हम घी अगर बर्तन से वैसे नहीं निकलेगा तो हम टेढ़ी उंगली से निकाल लेंगे। मतलब कोई तरीका है, आप सियासत में हैं तो सियासत को सियासत रहने दीजिए। आप अपने प्रोग्राम की बुनियाद पे दूसरे को एजेंडा आपका जो मुल्क के लिए आप क्या कर सकते हैं। सर कॉलर्स भी हमारे साथ आए हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कॉलर्स को ले लूं। जी प्लीज प्लीज प्लीज। जी सर, आप अपना नाम बताइए। जी मेरा रिजवान नाम है मेरा। सर मेरा छोटा छोटा क्वेश्चन है। एक तो ये बहुत अच्छा हुआ है परवेज भाई साहब आए हैं, पर ये नट हाउस वाली सियासत ना करे गुजरात में ना, क्योंकि ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਜ਼ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਸੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਲੱਭਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਤਨੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਫਗਾनिस्तान ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, और भी काफी ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਛੁਪੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਪੀੜਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੱਟੋ वाला, ਹੁਣ खान साहब के पीछे पता नहीं कितने इमरान नवे पैदा हो गए। बहुत शुक्रिया। जी सर जी ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੁਣ। ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਪਾਕਿस्तान ਦੇ अवाम बहुत ज़्यादा अलर्ट भी ने। और देखिए खान साहब का जो उनका जो नैरेटिव है, किस तरीके से लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड भी किया है उन्होंने कि हम आपका अमन में तो आपका साथ दे सकते हैं, जंग में साथ नहीं देंगे, और हमें अपना भी गुलाम मत समझें आप, और हम मरने नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। तो ये पाकिस्तान का बड़ा एक मजबूत सांस है पाकिस्तान की तरफ से। और इसका बहरहाल आपको जब आप एक किस्म के आप इक़दामात सोचते हैं या अपनी पॉलिसीज ऐसी बनाते हैं तो वहाँ पे मुखालफत भी होती है। तो फिर मुखालफत है ना, फिर पाइए फिर छिंज पाएगी तो छिंज पैनी पर नहीं रही। बहुत शुक्रिया। बहुत सी कॉल्स एकदम से आई थी और आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 4166201778। आई कैन ओनली टेक कॉल्स फॉर 7 मोर मिनट्स और उसके बाद मैं खुदा हाफिज़ करूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर जी आप ऑन एयर हैं, आप अपना सवाल कीजिएगा और नाम बताइए और सवाल कर लीजिए। हाँ जी, मेरा नाम हरपाल है जी। हरपाल जी ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। हाँ जी, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲੈਟਰ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਮਾਵਾਦ ਲਾਦਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਤਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਥਿਊਰੀ ਚੱਲੀਆਂ ਚ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਰਾਈਟ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਦੇਖੋ ਆਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਸੀਰੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਰਮੀ ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਪਾਕਿस्तान की आर्मी है ना हरपाल जी। ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। जी सर आप जनरल कियानी साहब ने एक बारी जनरल कियानी साहब ने पेशकश की थी कि सैचन जो विड्रॉ कर ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ सर आपकी आवाज़ कटी है, मैं बिल्कुल इसको ब्रेक दे के लेके आना चाहूँगी। मतलब है, ठीक है जी सर, आप रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज़ कटी थी। आप रिपीट कर दीजिएगा, आपकी आवाज़ कट गई थी इंटरनेट के कनेक्शन। जी देखिए जी, मैं जो आपसे कर रहा था, मैं कह रहा था कि ये हमें खामखा पाकिस्तान आर्मी के पीछे लगे रहते हैं लोग। इशू ये है कि
जनरल कियानी ने ऑफर किया था कि सेशन से विड्रॉ कर लेते हैं, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मान गए थे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, उस वक्त इंडियन आर्मी चीफ ने ये बात नहीं मानने दी थी, तो खामखा पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी कुछ नहीं करने देती। फिर भारत की जो सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन है ना, जो ये आप मेट्रो वगैरह को भूल जाएंगे आप सारी, वो इंडियन आर्मी चला रही है उसके बीच में। सर यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान के ना, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का बेड़ा गर्क हो। उन्होंने हालांकि ब्यूरोक्रेसी ने असल रोल प्ले किया, वो हर मामले में आर्मी को ले आते हैं। इंडियंस आर वेरी नेशनलिस्ट पीपल, वो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। हमारी तरबियत में कोई फुकदान है ज़रूर, आप माने ना माने, दिस इज़ माई ओपिनियन, हमारी तरबियत में फुकदान है। हरपाल साहब इज़ अ वंडरफुल पर्सन। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हरपाल जी, आपने कॉल किया, और ये कम्युनिकेशन के गैप नहीं होने चाहिए। आप बिल्कुल अपना सवाल जैसे आप करना चाहते हैं आप करिएगा, मगर आज आप देखिएगा पाकिस्तान में तो अपनी अपनी पड़ी हुई है, बंदर बांट पड़ी हुई है। जनरल साहब, मैं बल्कि आप ही से सवाल करना चाहती हूँ कि आज इसराइल में 4 मुख्तलिफ ममालिक, जिसमें यूनाइटेड अरब इमारात हैं, बहरीन है, मराकश है, इजिप्ट है, इंडिया है, दे आर टॉक, और मेहमान हैं वो इसराइल के, और इसराइल की हमेशा से कोशिश थी कि अपने वो जितने अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ ताल्लुक़ पैदा करे। तो they are talking about God bless you this business, whereas in Pakistan के politicians में वो इंडिया के एक आर्मी के लेफ्टिनेंट हैं या पता नहीं क्या उनका नाम है, मैं भी उनका निकालती हूँ, वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को बस ब्राइब करते जाओ और मतलब मौलवियों से जो मर्जी काम करा लो। लेट मी टेक आउट दैट क्लिप एंड आई विल प्ले। तो मैं गुराया की बात कर रही हूँ, लगा रहता है बात करने से नहीं सर, मैं अभी देखिए वो तो जी 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 जी, जी वो आप इंडियन पॉलिटिशियन को भी ब्राइब कर सकती हैं, होते हैं इंडियन पॉलिटिशियन भी ब्राइब होते हैं, उनके सब ब्राइब होते हैं सारे उसमें, ये तो कोई ऐसी नई बात नहीं है। ये देखिए बात ये है कि इजराइल के बारे में पाकिस्तान के बड़ा क्लियर स्टांस है जी सर, और पाकिस्तान उस स्टांस से पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से बड़ा क्लियरली पूछा गया था, पाकिस्तान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब अगर कुछ मुल्कों ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है तो पाकिस्तान जब तक अपना स्टांस, क्योंकि स्टांस से जुड़ी और बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान को सोचनी पड़ती हैं इसमें, सही, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं है। हाँ यस, पाकिस्तान वांट्स टू डू बिजनेस, पाकिस्तान इज डूइंग बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान इज, शुरू में हमें ये कमजोरी थी, इंडिया को एडवांटेज था कि इंडिया में बिजनेसमैन थे, पाकिस्तान में बिजनेसमैन नहीं थे। हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ बिजनेस लोगों को करना अभी थोड़ा आना शुरू हुआ है, और प्री पार्टीशन देखिए ना, टाटाज वगैरह, बिरलाज वगैरह वहां मौजूद थे। पाकिस्तान में इसमें कोई चीज नहीं थी। पाकिस्तान में तो आज आके मेरे 2 या 4 फैक्ट्रियां थी टोटल जो पाकिस्तान जो बाद में आया है। सर पाकिस्तान के पास था क्या जब पार्टीशन हुई है? वो भी अल्लाह ताला भला करे, जनाब गांधी साहब का ही टुक अ स्टैंड कि पाकिस्तान को जब नहीं था, मेरे पास वो पूरे के पूरे स्टैटिस्टिक्स है, मैं शेयर कर दूंगी कल इंशाल्लाह शेयर करूंगी। तो पाकिस्तान को वो तो जो एक्चुअल हिस्से मिलने थे वो भी नहीं थे दिए, फिर गांधी जी ने स्टैंड लिया था। कॉलर्स हमारे साथ हैं, क्विक सवाल कीजिएगा क्योंकि मैं सिर्फ 3-4 कॉल्स ले सकूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिशारत अली बोल रहा हूँ। मैं जनरल साहब को और आपको अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम भाई। मेरा सिर्फ जनरल साहब, मेरा सिर्फ एक कमेंट्स है कि अब देखें पाकिस्तान में जो है पार्टियां जो है मतलब 5-5, 6 सीटें हैं उनके पास, कोई वजारत आला मांग रहा है, कोई गवर्नरशिप मांग रहा है। मुझे बताएं ये खुद गर्जी कब तक पाकिस्तान में रहेगी? जब तक ये अपनी कौम के साथ मुखलिस नहीं होंगे तो तब तक ये ऐसा ही रहेगा। दूसरा ये कि तब तक तो ये थ्रेट जो है मिलता ही रहेगा लीडरों को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को या किसी को भी, जब तक पाकिस्तान में अवाम जो है यूनिटी नहीं पैदा करेंगे। तो मुझे बताएं कि ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? मुझे तो ये देख देख के बड़ा दुख होता है। देखिए पाकिस्तान में जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है ना, इसको अभी इवॉल्व होने में टाइम लगेगा। जो जिस किस्म की डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है, जिसको पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड पॉलिटिक्स है हमारी, तो ये उसके बहुत सीरियस ड्रॉबैक्स हैं, इनको दूर करना भी इन्हीं का काम है। और पाकिस्तान में बड़ी स्ट्रांगली ये भी बात चल रही है, हालांकि ज्यादा लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, कि शायद ये जो सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है इसको ही चेंज करना पड़े पाकिस्तान में। हैव टू गो फॉर अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे दी हेड ऑफ जो इलेक्टेड जो भी हेड होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, उनको ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्शन होती है काम करने के लिए, तो वो इस तरीके से ब्लैकमेल नहीं हो सकते। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। अब इसको दूर कैसे किया जाएगा? या तो हम सियासतदान ऐसे लेके आए
جو پریزنٹ لارڈ آف سیاستدان ہے, یہ جو آگے نئے جو بھی آ رہے ہیں, ان کی بھی سوچ ایسی ہی ہے. تو دیکھیے بھی کیا ہوتا ہے. امید تو یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ابھی سارے کو سسٹم کو دیکھ کے یہاں تک پہنچے, ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان بہتر ہے کہ ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں مل کے بیٹھیں اور اس کو دور کرنے کے لیے جو بھی خرابیاں ہیں ان کو دور کریں. اگر نہیں کر سکتے تو پھر اس کی جگہ کوئی ایسا سسٹم لے کے آئیں جہاں پہ ان خرابیوں کا سر سے وجود ہی نہ ہو اس میں. بہت شکریہ. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. میرا نام خالد میر ہے. جی سر. جی جل صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ برہموس میزائل والا جو واقعہ ہوا تھا, تو اس میں پاکستان نے جو بھی سٹانس لیا ہے, کیا اگر یہی چیز پاکستان کرتا تو کیا انڈیا بھی اس طرح کا سٹانس لیتا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پاکستان کو کیا وائس ورسا کیا کرنا چاہیے, میرا یہ سوال. بہت شکریہ. مطلب کیا کمال کر دیا کہ برہموس میزائل داغ کے کہتے ہیں غلطی ہو گئی, اور پاکستان کا جو ایٹامک نظام ہے وہ سر کتنی عجیب سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ طالبان اور دہشت گردوں کے ہاتھ میں ہے, تو وہاں سے اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا اس پہ. اٹ از جسٹ آئی ایم سوری. دیکھیے یہ پہلا بلنڈر نہیں ہوا انڈیا سے. انڈیا میں ابھی ریسنٹلی آپ دیکھا 3 بہت بڑی وہ جو ان کی سمگلنگ بڈس تھیں وہ پکڑی گئی ہیں. اس میں پتہ نہیں کتنے اس پہ رنگ سے نکل گئے ہیں جو یورینیم سمگل ہو رہا تھا. ان کی 7 کمپنیاں بلیک لسٹ ہوئی ہیں جو باقاعدہ داعش کو سپورٹ کر رہی تھی اس میں. تو یہ تو, اور جو انڈیا سے جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھاتا. انڈیا نے کوئی فیٹ آف کی گریڈ اس میں لے کے آنے کو تیار نہیں ہے. دہشت گردی سب سے زیادہ انڈیا اسپانسر کر رہا ہے, اس کو بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ انڈیا نے اپنے آپ کو مغربی دنیا کے رحم و کرم پہ رکھ دیا ہوا ہے کہ ان کی ساری بات ماننے کو تیار ہوا ہے. لیکن ایشو یہ ہے, دیکھیے برہموس والا جو واقعہ ہوا ہے پاکستان اس سے میں بہت زیادہ چیزیں میں نہیں بتا سکتا یہاں پہ, لیکن پاکستان سویا ہوا نہیں تھا اس کے لیے. پاکستان ریئیکٹ کرتا تو بہت زیادہ مسئلہ بن سکتا تھا, لیکن پاکستان نے اس کو باقاعدہ آبزرو بھی کر رہا تھا, دیکھ بھی رہے تھے پاکستان, اور یہ باقاعدہ ایک شرارت تھی. انڈیا واز ٹرائنگ ٹو ٹیسٹ پاکستان ریسپانسز, پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا, اور یہ کوئی غلطی نہیں ان سے ہوئی تھی. میزائل غلطی سے لانچ ایسے نہیں ہو جاتے, خاص طور پہ برہموس ٹائپ جو میزائلز ہیں اتنی آسانی سے غلطی سے لانچ نہیں ہوتے. پھر ان کے اپنا ایک سیلف ڈسٹرکٹ میکانزم ہوتا ہے, اگر یہ غلط ہو جائے تو میزائل خود اپنے آپ کو تباہ بھی کر لیتا ہے, اور اگر رستے میں پتہ چل جائے کہ یہ غلط جگہ جا رہا ہے اس کو بھی تباہ کرنے کا سسٹم ہوتا ہے اس میں. تو یہ انہوں نے شرارت کی تھی اس میں, یہ ایسے ہی بات چیت کریں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی ہوا اس کو پاکستان آبزرو بھی کر رہا تھا, دیکھ بھی رہا تھا, پاکستان کی تیاری بھی تھی, اور بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ ریجن بھی بچ گیا اور دنیا بھی بچ گئی اس سے. بہت شکریہ. اگلی کال. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی جیسے وہ اپنے پاکستان کی عوام ہر میدان میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, بیرون ملک میں اندرون ملک میں. اب انڈیا جو جھوٹے دعوے سرجیکل اسٹرائک کے کیے, ابھی میزائل جو کہہ رہے ہیں کہ غلطی سے, وہ سرجیکل اسٹرائک کا بھی کہتے پھرتے تھے کہ غلطی سے ہوا ہے. اجمل قصاب جو انہیں کا اپنا بندہ تھا وہ بھی ان کی اپنی غلطی تھی. اب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستانی ابھی کرکٹ کا کوئی میچ آ لے نا تو پاکستانی عوام انہیں بتائے گی کہ ہم پاکستان کے ساتھ کس طرح کھڑے ہیں. آخری میرا یہ سوال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو دوائی لینے کے لیے, علاج کے لیے پاکستان کو چھوڑ کر انگلینڈ میں آئے, اور پاکستان میں سب سے اچھی ٹریٹمنٹ وہاں پہ ہے, لیکن انہوں نے کیوں یہ الفاظ ہے کہ بولے کہ میرا ان سے مقابلہ ہے جو خان صاحب کو لے کر آئے ہیں, لیکن پاکستانی عوام نے ووٹ دی ہے تبھی وہ پرائم منسٹر کی پوزیشن پہ آئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ صاحب نے یہ پلینگ گیم کیوں کی, یہ سرجیکل اسٹرائک کی ایسی اٹیک کیوں ہے کہ ان کو کرنے پڑے, وہ اس کے پیچھے کیا ہے کہ مسئلہ ہے جو پرائم منسٹر بھی ایک لیٹر لے کر کھڑے تھے کہ وہ ہمیں تھریٹنگ ہے, اس کے بارے میں آپ ایک بتا دیں سر. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی السلام علیکم جنرل صاحب, بتائیے. جی دیکھیے, ایک تو نواز شریف صاحب بدقسمتی ہے کہ ہماری سیاست میں جو گریسفلی ہار جانا ہے نا وہ ہماری سیاست کی کتاب میں ہے نہیں. جو بھی ہار جاتا ہے وہ اپنی غلطی نہیں مانے گا کہ میری غلط پالیسیز تھی یا میں نے غلط کام کیا تھا اس لیے مجھے ووٹ نہیں ملے, دوسرا مجھ سے زیادہ ووٹ لے گیا. یہ ہمارے یہاں
رواج ہی نہیں پڑا. تو اس لیے اگر نواز شریف صاحب یہ بات کرتے ہیں تو مجھے کوئی اس میں حیرانی نہیں ہوتی اس میں, کیونکہ بلیم تو نہ کسی کو کرنا ہے, اپنی خود تو انہوں نے غلطی ماننی نہیں ہے اس میں. باقی جہاں تک تعلق ہے, دیکھیے جی, بھارت نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کوشش کی ہے پاکستان کے خلاف کام کرنے کی. اللہ کا شکر ہے کہ ہر دفعہ ان کو ناکامی اٹھانی پڑی ہے. اجمل قصاب والے واقعے میں بھی ابھی میں کیا بات کروں, اس میں بھی ہمارے گھر کے بھیدی انہوں نے لنکا اٹھائی کہ بھئی وہ اجمل قصاب کے جو 2 گاؤں ڈھونڈے وہ بدقسمتی سے میرے گاؤں کے ارد گرد کے گاؤں ہیں. تو یہ ہے کہ پورا انٹرنیشنل میڈیا وہاں بیٹھا ہوا تھا. اچھا, ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں قصاب نام کی کوئی قوم نہیں ہے, کوئی قوم ہے ہی نہیں قصاب نام کی. تو ہمارے ہاں چاہے وہ میڈیا تھے وہ ڈھونڈ نکل لے کے لے آئے. پھر ہمارے جو پرائم منسٹر تھے بعد میں نواز شریف صاحب, انہوں نے بھی بیان دے دیا بیچ میں, اور انہوں نے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ یہ بات کی ایسے کہ ہمیں کیا ضرورت تھی اتنے جاگ کرنے کی. حالانکہ یہ اندھے کو نظر آ رہا تھا, ہم جیسے جو پروفیشنل ہیں اس گیم میں, یہ اندھے کو نظر آ رہا تھا. رات اس وقت جاگ رہا تھا میں کہ یہ از اے ویری کلیئر کٹ کیا کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن ہے یہ. کیونکہ انڈیا کو ابھی بھی کہہ رہے تھے 10 جگہ پہ بمبئی میں حملہ ہو رہا ہے. 10 بندے 10 جگہ پہ کیسے حملہ کر سکتے ہیں؟ اچھا, جو 10 بندے تھے ان میں سے 9 کا کسی کی باڈی بھی نہیں دکھائی انہوں نے. جو 10واں بندہ اجمل قصاب جو تھا وہ آپ کو اگر آپ دیکھیے اس کے جو ویڈیو کلپس آئی ہیں اس میں, تو یوں پھر جیسے انڈین فلم میں ہیرو پھر رہے ہوتے ہیں ان کے, کوئی اس کو ڈر نہیں خوف نہیں. اس قسم کے لوگ ایسے کام کرتے ہیں پھر. اور ان کے جو سامان نکلا اس میں سے ہر چیز میں میڈ ان پاکستان لکھا ہوا تھا. حالانکہ یہ سارا مطلب وہ جہلوں کی طرح انہوں نے کام کیا, پاکستان کی سر مونڈ دیا. پاکستان کے لوگ بھی, اس وقت کی حکومت بھی, اور بعد میں جو ہماری حکومتیں آئیں انہوں نے بھی فوراً اس کو مان کے ہم کھڑے ہو گئے. لیکن پاکستان اس کام میں اتنا جاہل نہیں ہے. سر وہ مطلب خبروں کو بنانا اگین, بلکہ نیو یارک ٹائم میں ایک انہوں نے چھاپ دیا تھا, ایک نیو یارک ٹائم ہی انہوں نے چھاپ دیا. اس میں 2 غلطیاں ہو گئی تھیں بڑی بڑی, بیکاز سو ہو سکتے تھے, اور اس میں لکھا تھا دا ورلڈز گریٹسٹ لیڈر از نریندر مودی, آئی ہیو دیٹ اسٹل ود می. اور وہ نیو یارک ٹائم, اور مگر اس میں ایک تو ڈیٹ کی انہوں نے غلطی کر دی تھی, ایک اسپیلنگ کی غلطی کر دی تھی, اور یہ انٹرنیٹ کے اوپر رہی بھی بڑی. بٹ دے آر ویری patriotic people. Unfortunately ہم ڈیوائڈیڈ لوگ ہیں. اگلی کال, اینڈ آئی بلیو دس ول بی 3 کالز ہیں. مطلب اس کے بعد ان 3 کو اگر میں ایڈریس کر دوں تو یہی بڑی بات ہوگی, بیکاز وی آر آؤٹ آف آر ٹائم. میں نے ایک آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے, وہی جو لیٹر دکھایا گیا, اور یہ بھٹو صاحب کے بارے میں جو لیٹر آیا تھا, اٹس ناٹ اے کانسپریسی تھیوری. آئی ہیو دوز اسٹیٹمنٹس ود می, جس میں پہلی اسٹیٹمنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, یہ اس وقت کے جو تھے آپ کے امریکن کاؤنسلیٹ کے ایک ڈپٹی چیف تھے, انہوں نے باقاعدہ انٹرویو دیا تھا, اور انہوں نے بتایا تھا, یہ 10 اپریل 2000 میں نام دے دیتی ہوں 76, چیف مشن امریکی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف مشن جیرلڈ فارسٹن نے اپریل 2010 میں پاکستانی میڈیا کو انٹرویو دیا تھا, انہی کا آواز میں, کہ وہ ایک پروٹوکول آفیسر کی حیثیت سے بھٹو صاحب اور ہنری کسنجر کے درمیان میں موجود تھے. وہ اس میٹنگ کے عینی شاہد ہیں جس میں بھٹو نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے بارے میں ہنری کسنجر کی وارننگ کو مسترد کر دیا تھا. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جیرلڈ فیورسٹن نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ اس وقت امریکہ میں انتخابات قریب تھے اور ڈیموکریٹس کے جتنے بھی زیادہ امکانات تھے ایٹمی عدم پھیلاؤ کی پالیسی پر سختی سے عمل کرانا چاہتے تھے, پاکستان کو ایک مثال بنانا چاہتے تھے. بھٹو کے ایٹمی پروگرام ترک کرنے کی صورت میں اسے A7 اٹیک بمبار طیارے دینے کی پیشکش بھی کی تھی. اور یہ کوئی میں اور کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں, بندے کے نام کے ساتھ. اپنے انٹرویو میں جیرلڈ فیورسٹن نے بھٹو کو اپنی کمزوریوں کے باوجود پاکستان کا سب سے باصلاحیت ذہین اور قابل سیاستدان قرار دیا تھا. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تھرڈ لاسٹ کالر. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آپ کا سوال اور جنرل صاحب کا جواب. بخاری صاحب فوج کے ساتھ کام کر چکے ہیں. جی سر آپ سوال کیجیے. جی سر, جنرل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
I'm from 52nd PMA. तो मेरा जनरल साहब एक छोटा सा बड़ा सीरियस कंसर्न है, वो ये है कि मैं एक छोटा सा डिफेंस एनालिस्ट हूँ और मैं पाकिस्तान इंडिया के ऊपर एनालिसिस करता रहता हूँ. मेरा कंसर्न है 71 वॉर, क्योंकि हमारे जितने भी जर्नल्स हैं, जो भी एनालिस्ट आते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि अगर इंडिया का एक प्रोविंस टूवर्ड्स हमारे वेस्ट होता है, टूवर्ड्स ईरान और अफगानिस्तान, और वो उसको सर्वाइव करता है फॉर 21 ईयर्स विद ऑल द ऑपोजिशन, और जबकि हमारे सारे रिसोर्सेज बंद कर दिए गए थे एंड वी वर थाउजेंड्स माइल्स अवे फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान. सो व्हाई डजंट आवर एनालिस्ट वो ये क्यों नहीं पॉइंट लाते टूवर्ड्स आवर एनालिसिस के ऊपर सोशल मीडिया पे कि इंडिया का अगर एक प्रोविंस होता है टूवर्ड्स वेस्ट तो उसका क्या, क्योंकि वो एक स्टिग्मा हम पे लगाते हैं 71 वॉल, जबकि हम कहते हैं कि दैट वाज आउट ऑफ आवर रीच बिकॉज एवरीथिंग वाज स्टॉप. सो प्लीज इसके बाद थोड़ा सा अपना जरा कमेंट दीजिए. थैंक यू. देखिए, गुड टू कनेक्ट विद अ यंगर सोल्जर. बात ये कि आई वाज देयर इन 71. मुझे शुक्र है कि आपकी ज्यादा लंबी बात नहीं हुई, वरना ही इज वन ऑफ दोज जिसने आपको कहना था कि कुछ करके आरफा को उड़वा दें. क्यों भाई? ही इज वन ऑफ दोज. नहीं, मेरी बहन को कुछ नहीं कह सकता भाई. ऐसी कोई बात नहीं. छोटी बहन को मेरे को कुछ नहीं. जी सर. तो एक तो ये था कि जो स्ट्रेंथ के बारे में हमारे अपने लोगों ने इंडियन परसेप्शन को ज्यादा उसमें ऐड किया. वी आर जस्ट अराउंड आई थिंक 32,000, ज्यादा हम थे नहीं वहां पे. इसमें से भी आप समझ सकते हैं कि इफ यू टेक आउट द एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट तो फाइटिंग ट्रूप्स वर हार्डली 17,000-18,000. डिस्टेंस डेफिनेटली वाज एन इशू. और वो हम जैसे लोग जो वहां पे थे, हमने तो कई बार इस चीज का याद किया, लेकिन इशू ये है कि हम लोगों ने इसके ऊपर लिखा कम है, हम लोगों ने इसके ऊपर बात कम की है, और जिसकी वजह से और जो एक इंडियन प्रोपेगेंडा था या दूसरों का था, वो ज्यादा उसको हवा मिली. और यहाँ हमारे यहाँ उसको उस वक्त भी जो बातचीत हो रही थी या जिन लोगों ने कोशिश की लिखने की, उनको बड़ी सख्ती से दबाव भी दिया गया, क्योंकि पॉलिटिकल रीजन भी थे वहां पे. बट आई नॉट गोइंग टू दैट. लेकिन इशू ये है कि ये उस वक्त बात ज्यादा खुलना शुरू हुई जब ये वो शर्मिला बोस ने लिखना शुरू किया, जब उसने मिशन टू वर्ल्ड लेके लिखना शुरू किया, तब हमारे लोग भी खुलना शुरू. अब तो बंगाली भी बहरहाल खुल के आ गए हैं सामने कि ये पाकिस्तान फौज का इतना ज्यादा जो इल्जाम लगाते नहीं थी. बट आई एग्री विद यू दैट वी नीड टू डू मोर अबाउट इट, ताकि हमारे ऊपर जो स्टिग्मा है वो डेफिनेटली एक स्टिग्मा तो है हमारे ऊपर सरेंडरिंग जो भी हम बात करते, लेकिन जो जिस किस्म की जंग वहां पे हुई है उसके लिए मानक शाह का ये बता देना काफी है कि पाकिस्तान हैड नो चांस. 50-1 सुपीरियरिटी थी, बट एवरी वन सोल्जर दैट वी कुड फील्ड, इंडिया हैड 50. और इसमें जो सुगत की मुक्ति बानी है, जो बंगाली वो जो थे, उनको अगर शामिल कर लिया तो रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. बहरहाल इंडियंस आल्सो नो दैट. तो एनीवे, बट आई एग्री विद योर पॉइंट जी. थैंक यू. शुक्रिया. सेकंड लास्ट कॉल जी. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आरफा बाजी, क्या हाल है? ठीक ठाक. आप सवाल कीजिए, जनरल साहब आपके साथ हैं. जी, जनरल साहब से मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हमारी आर्मी है ये तो पाकिस्तान के प्रोटेक्शन के लिए कि पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करे, लेकिन अगर हमारे आईएसआई या आर्मी को ये ऑलरेडी मालूमात है कि जो हमारे पॉलिटिशियन है ये अगेंस्ट पाकिस्तान है, या मतलब कुछ ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, या इन लोगों ने इतना करप्शन किया है और ये करप्ट है, तो फिर इनको किस तरह ये लोग इजाजत देते हैं कि ये पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में बैठ के फिर हम आवाम के साथ ये जो है ना ये खेल खेलता रहे? क्यों इनको मना नहीं करते? क्यों इनको जो है ना नहीं रोकते? मतलब अगर इस तरह है तो. सही सर, बहुत शुक्रिया आपका सवाल किया. मैं भी आपके इसी सवाल पे बेस करते हुए गिला करके प्रोग्राम खत्म करूंगी. जी जनरल साहब. देखिए, इशू ये है कि पाकिस्तान आर्मी का और इंटेलिजेंस का ये काम नहीं है. काम तो है हमारी सिविल गवर्नमेंट का, सिविल इदारों का, और इसमें बहुत सारे इदारे हैं इन्वॉल्व है उसमें. लेकिन आपकी बात सही है, इस किस्म के जो भी लोग हैं उनको जब तक कानूनी तरीके से उनका डील नहीं किया जाएगा और बड़े वाज़ेह और ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको खुला दुनिया के सामने डील नहीं किया जाएगा, तो पाकिस्तान का नुकसान होता रहेगा. और पाकिस्तान के नुकसान से बचाने के लिए बड़ा जरूरी है कि ऐसे तमाम एलिमेंट जिनकी वजह से पाकिस्तान को किसी किस्म का भी नुकसान पहुंच रहा है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए. बहुत शुक्रिया सर. मेरा
लास्ट कॉल है, माजी जमाल बेईमानी करने में सबसे माहिर है। सेकंड लास्ट खाता ना लास्ट कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम वालेकुम अस्सलाम। इरशाद बात कर रहा हूँ, और लीड जनरल साहब से सवाल ये करना था कि जब हमें सारी चीज़ों को पता होता है और हमारी आर्मी नो डाउट की बड़ी प्रोफेशनल है और दुनिया में काफ़ी अच्छे रैंक पे है, तो जब इंडिया के हवाले से 2-3 वाक़यात हुए, जैसे हमने उसको चाय पिला के भिजवाया या जो भी हम वो करते, तो हम बड़ा डिफेंसिव होके काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरी नज़र में सही नहीं है। अगर रिएक्ट हमें ज़रा सा अच्छा करना चाहिए, जैसे जो भी अटैक हुआ या जो भी हुआ उसके ऊपर प्रॉम्प्ट अगर हम अटैक करें, ना कि वो मिसाइल आता है हम देखते हैं फिर दूसरे दिन हम बताते हैं कि ऐसा हुआ है, तो फिर वो उनकी एक्सप्लेनेशन आती है और वो एक्सक्यूज कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में तो हम जब इतने प्रोफेशनल हैं तो हमारे जो है वो इंटेलिजेंस वाले या हमारी आर्मी को ऐसा उसके ऊपर प्रॉम्प्ट रिप्लाई करना चाहिए, ताकि इंडिया को एक मैसेज मिल जाए, वरना वो पूरी अच्छे तरीके से अपने आप को बड़ा डिफेंड कर लेते हैं और हम कह देते हैं, हम उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो क्या ख्याल आपका इसमें? हमारा ब्रेन वॉश जल्दी हो जाता है। जी जी जरा देखिए बात ये है, मेरी पर्सनल ओपिनियन बहुत डिफरेंट है, लेकिन स्टेट पॉलिसीज हैं, मैं उनकी स्टेट की अपनी कोई लिमिटेशन भी हैं, कोई प्रॉब्लम भी हैं। मेरा अपना जाती जो रवैया है या कह लीजिए जो है वो जो ये दोस्त हमारे बात कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल सवाल है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। ये जरूर है कि हमें अपने हाथ बांध के हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, डिफेंसिव रह के पाकिस्तान अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। आप जब तक डिफेंसिव में रहेंगे आपको लोग मारते रहेंगे, जब तक तो आपके मुखालिफ को या दुश्मन को ये पता नहीं होगा कि आप रिएक्ट करेंगे और आपका जो रिएक्शन आएगा उससे सख्त होगा जो दुश्मन ने किया है, दुश्मन बाज नहीं आएगा उससे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पुतिन साहब को भी पता है कि मैं जो कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। बाइडेन साहब को दुनिया भर ने कहा कि आप रिएक्ट करें, मगर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। ये गलती कर ली ना 3 दिन से व्हाइट हाउस, मगर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने पूरी दुनिया की बात नहीं मानी कि आप जाएं अपने सोल्जर्स ले जाएं, आप जाएं अपने फाइटर्स ले जाएं वहाँ। नहीं, मगर वो रजीम चेंज करेंगे ना, वो रजीम चेंज करेंगे एंड ही सेड इट। सर मेरा आपसे एक गिला है, ये सारे की सारी दुनिया का दिमाग ख़राब कर दिया कि जी पाकिस्तान में आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है, हालांकि ब्यूरोक्रेसी की बहुत इन्वॉल्वमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। और आर्मी में हर चीज़ थ्रू सिस्टमैटिक वे है, सीनियरिटीज़ पे प्रमोशंस होती हैं, वेयर एज इन ब्यूरोक्रेसी आप लाइन को क्रॉस भी कर सकते हैं, सिफारिश है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। मगर और ब्यूरोक्रेसी ने चलने नहीं दिया, हर चीज़ को क्रिपल्ड रखा। अगर आर्मी को ये कहा जाता है कि आर्मी इतना इंटरवीन करती है, तो जब इमरान खान को जिता रहे थे तो मतलब आपने 135, 45, 70 सीटें ले लेने देनी थी, आपने 116 के ऊपर पंगा डाल दिया। मतलब आर्मी ने ये क्यों किया? भाई आर्मी ने थोड़ा किया कुछ, ये वोट देने वालों से पूछें। नहीं सर, वोट देने वालों से पूछो, ये लोग सारे आर्मी करते हैं, तो आर्मी को चाहिए था कि कम से कम उसको जिता तो इतनी वाफर आर्मी के इसमें काम क्या थे? आर्मी सिवाय सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के या जो इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी थी उससे आर्मी का तो कोई काम और नहीं है। हमने खुद जिंदगी में बड़े से इलेक्शन करवाए हैं, लेकिन कभी हमें इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा लास्ट सवाल आपसे जो है ना, अगर इमरान खान को चाहिए था वो इलेक्शन कर देते। ये जो इत्तेहाद है इसका मकसद ये है कि एक बंदा एक पार्टी का, यानी ऑपोजिशंस 3-4 ऑपोजिशंस मिल के बैठ गई हैं, एक वज़ीर आज़म बन जाएगा, एक सदर बन जाएगा, एक वज़ीर आला बन जाएगा, दूसरे को एक जगह का वज़ीर आला। मीनवाइल ये अपना इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे, यानी वो जो इदारा जिसने देखना है तो ये अपनी फेवर्स के साथ बंदों को वहाँ लेके आएंगे। अगर इमरान खान, बिकॉज दे विल नेवर एक्सेप्ट कि इमरान खान जो हैं वो इलेक्शन अनाउंस कर दें कि भाई ठीक है जी आज से 6 हफ्ते के बाद 8 हफ्ते के बाद हम इलेक्शन करवाते हैं, तो इसको तो ये कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। इफ़ दिस सिनेरियो पॉसिबल, और अगर ये होगा तो ये तो मौत हो जाएगी सारी ऑपोजिशन की। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई ऑप्शन रह जाएगी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या ऑब्लिगेशन है या जो अथॉरिटीज हैं उसको तो अपोजिशन जो मर्जी कर ले, नहीं चैलेंज कर सकती। तो उसमें जहां तक इलेक्शन कमिश्नर का ताल्लुक है, जब ये जाएंगे इलेक्शन कमिश्नर तो नया आ जाएगा,
اس میں اپوزیشن مل کے بیٹھ کے فیصلہ کریں گی, اور اگر وہ نہیں پہنچتے تو وہ کورٹ کا ایک آرڈر آ جائے گا, ہو جائے گا, اپوائنٹ ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے, نہیں جب یہ الیکشن ہوا تھا تو میرا جو پہلا ٹویٹ تھا اس کو یہ تھا کہ پی ٹی آئی شوڈ ناٹ فارم دی گورنمنٹ بیکاز یہ سسٹم جو ہے عمران خان اس کو نہیں چلا سکیں گے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کا. جنرل صاحب, آخر میں آپ اپنا اوپینین دنیا کے لیے بھی دے دیں کہ یہ وار جو انٹرنیشنل ہے, بلکہ پاکستان میں مختلف لوگوں سے میری بات چیت ہوئی, نہ تو ان کو باہر کی کوئی خبر ہے کہ دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے, دے آر سو کام. ابھی دنیا کا ایک سروے آیا ہے جس میں پاکستان بڑی اچھی نمبر کے اوپر ہے کہ پاکستان کے لوگ خوش مزاج, ہنسمکھ اور حشاش بشاش رہنے والے لوگ ہیں. اور پاکستان کی پولیٹکس کے لحاظ سے آپ کا کیا کہتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیے, اونٹ تو تقریباً بیٹھ ہی رہا ہے, کافی حد تک بیٹھ گیا ہوا ہے. پی ٹی آئی گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ چلتی رہے گی جیسے ہے یہ, اور الیکشن میرا خیال ہے سال کے اینڈ تک اناؤنس ہو جائیں گے. اگلے سال ارلی جیسے میں نے عرض کی تھی کہ الیکشن ہو جائیں گے, اور اس دفعہ الیکشنز میں میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی شوڈ ڈو مچ بیٹر, کیونکہ عمران خان صاحب جو بہت زیادہ ڈاؤن جا رہے تھے, ان کا نیریٹو پٹ رہا تھا بڑے برے طریقے سے. اب وہ نئے نیریٹو کے ساتھ ایک ری جیونیٹڈ پی ٹی آئی جو ہے وہ دوبارہ کل کے جلسے کے بعد اور عمران خان صاحب کے نئے کانفیڈنس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی ہیز اے بیٹر چانس ناؤ. اور پچھلے دفعہ دے بولڈ وہ 32% آف ووٹس جیتے ہیں وہ, اس دفعہ مجھے خیال یہ ہے کہ دل کراس 40-45% سیٹ بھی زیادہ ہو جائے گی. تو پھر آرمی کو شاباش مل جائے گی, حالانکہ آرمی کا کیا آرمی کا کوئی قصور نہیں ہے. پاکستان کو ڈی فیم کرنے کے لیے پاکستانیوں کے دماغ کو, بیکاز اسی خوش رہنے والے لوگ ہاں, اور لوگ کی چھتی پرابلمس کریٹ کر دیں نے. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ سر. بہت برادر آف مائن لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, بہت شکریہ سر آپ کا.